اسرائیل میں یہ عین جدی کا علاقہ ہے اور یہ دشت کا حصہ بھی گنا جاتا ہے، لیکن یہاں پر چشمے بھی ہیں، اور ان علاقوں میں داؤد بادشاہ جو تھے وہ ساؤل بادشاہ سے چھپتے پھرے تھے۔ اور عین جدی چونکہ یہاں پہ بڑے چشمے اس کے خوبصورت ہیں اور ہریالی بھی تھوڑی بہت ہے، تو اس لیے اس کی خوبصورتی کا بیان بائبل مقدس میں غزل و غزلات کی کتاب میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ لیکن داؤد بادشاہ اور ساؤل بادشاہ کا یہاں پہ جو بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب داؤد بادشاہ چھپتے پھر رہے تھے ساؤل بادشاہ سے، تو ساؤل بادشاہ اس جگہ پر آئے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے فراغت پانے کے لیے ایک غار میں گئے تھے، تو وہاں پر داؤد بادشاہ اور ان کے ساتھ لوگ موجود تھے۔ لیکن داؤد بادشاہ نے اپنا ہاتھ خداوند کے ممسوح پر چلانا نہ چاہا، حالانکہ ان کے جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ خداوند نے اس کو تیرے ہاتھ میں کر دیا، لیکن داؤد بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ سو یہ ہے عین جدی کا علاقہ۔ یہ جو ہے نا ایکچولی جو بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو دشت ضعیف جو ہے اس کے ساتھ ہی ہے سارے کا سارا۔ اور داؤد بادشاہ اگر ہم وہ پہلا سیموئیل 23 باب دیکھیں، 24 باب دیکھیں، 24 باب میں عین جدی میں ہے، لیکن 23 باب میں وہ جو دشت ضعیف ہے اس کے بیابانوں میں بھی ہے، اور وہاں پہ وہ چھپے تھے ساؤل بادشاہ سے، اور ساؤل بادشاہ وہاں پہ بھی ان کو ڈھونڈتے رہے، لیکن پھر ان کو اطلاع ملی کہ فلسطینیوں نے حملہ کر دیا، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو عین جدی میں ان کا ٹاکرا ہوتا ہے داؤد بادشاہ سے۔ لیکن یہ جو جگہیں ہیں اب دیکھیں، یہ پہاڑ، بیابان، داؤد بادشاہ برے حال میں کتنے دن جو ہے نا یہاں پر چھپتے پھرتے رہے تھے، اور مانا جاتا ہے کہ جو بعض زبور ہیں وہ غاروں میں بھی لکھے گئے ہیں، وہ بیابانوں میں لکھے گئے ہیں، ایسے ہی بن میں لکھے گئے ہیں۔ اور جیسے پہلے سیموئیل 23-24 باب میں ذکر ہے کہ اس وقت دشت ضعیف جو تھا اس کے بن میں تھا داؤد بادشاہ، اور سیموئیل سے جو ہے نا وہ چھپتے پھرے، لکھا ہے داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت ضعیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا۔ اور زبور 54 کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پر دشت ضعیف میں لکھا گیا۔ اور دیکھیں اس مصیبت کی حالت میں، غار میں، پیاس میں، بھوک میں، پریشانی کے عالم میں داؤد بادشاہ نے جو دعا کی ہے، زبور 54 کی 1-2 آیات میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ ادھر لکھا ہے کہ دیکھو خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے، وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا، تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ یعنی کہ خداوند سے التجا ان کا حصہ ہے دعا کا، اور اس مصیبت کے عالم میں وہ جو ہے نا وہ امید کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو زبور اور مزامیر، روحانی غزلیں داؤد بادشاہ نے لکھی ہیں، یہ دیکھیں کتنے مشکل وقتوں میں بعض زبور لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ جو نا ایسے دہائی ہے، وہ التجا اور دعا ہے داؤد بادشاہ کی، اور خداوند نے اس وقت ان کو مدد مہیا کی۔ پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ ساؤل بادشاہ کو اطلاع ہے کہ فلسطین نے حملہ کر دیا، سو وہ ان کو جانا پڑا۔ دوسری دفعہ جب عین جدی میں ہے داؤد بادشاہ، تو جو ہے نا ساؤل بادشاہ جو ہے نا وہ فراغت پانے کے لیے لکھا ہے وہ گئے ہیں، اور وہاں پر داؤد بادشاہ موجود تھے پہلے سے اس غار میں اپنے لوگوں کے ساتھ، سو خداوند نے وہاں پر بھی ہاتھ میں کر دیا ان کو۔ لیکن داؤد بادشاہ جو ہے نا وہ رحیم تھا، وہ بڑا رحم دل تھا ایکچولی، اور اس نے رحم کیا اس وجہ سے کہ میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ آمین۔ اور داؤد بادشاہ کے میں دیکھتا ہوں زبور ان مشکل حالات میں لکھے ہیں، اور آج ہمیں بھی ہمارے مشکل حالات میں ویسے ہی تسلی دیتے ہیں جیسے اس وقت وہ تسلی پاتے تھے خود خدا کے کلام سے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ روح کی ہدایت سے لکھتے تھے، اسی لیے ان کو صحیفوں کا درجہ دیا گیا، اسی لیے یہ جو زبور ہے یسوع مسیح نے کوٹ کیے ہوئے ہیں زبور، کیونکہ روح کی ہدایت سے لکھے گئے تھے۔ آمین۔ اور آج ہم بھی جب ان کو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ ویسے ہی ہمارے کے لیے بھی کلام جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، کمک آ جاتی ہے خدا ان کی طرف سے۔ آمین۔ سو شکر کرتے ہیں داؤد بادشاہ کے لیے جنہوں نے ان روح پرور زبوروں کو ہمارے لیے لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے نا وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں اور ہماری مدد کرتا ہے، جیسے اس ٹائم میں داؤد بادشاہ کی تھی عین جدی کے وقت میں اور بیابانوں میں، آج ویسے ہی وہ ہماری بھی مدد کرتا ہے، ہمارے بھی حالات میں، طوفان میں، مشکلات میں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔